بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ اور اس طرح جب جمادی الثانی کا مہینہ یا محرم کا مہینہ، جس میں خصوصاً سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے جو یوم شہادت ہیں یا یوم وفات ہیں، جب یہ دن آتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے لوگوں کی طرف سے ان حضرات کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا یوم وفات آتا ہے تو بہت سارے ہمارے ایسے مذہبی سکالر بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے نام نہاد دینی پیشوا کے جو کھلم کھلا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بسا اوقات ان کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بھی توہین کرنا شروع کر دیا۔ تو اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ چونکہ دین کے اساس اور بنیاد ہیں، ان کے واسطے اور ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان کوئی واسطہ نہیں بچتا کہ جس واسطے کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہو۔ جب ہم مثال کے طور پر، میں مثال دیتا ہوں، جب ہم حدیث کی کتابیں کھولتے ہیں تو کوئی بھی حدیث اگر ہم نے پڑھنی ہے تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے جو روایت کرنے والے کسی نہ کسی صحابی کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں صحابی نے کہا میں نے سنا، فلاں صحابی نے کہا میں نے دیکھا، فلاں صحابی نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، تو اس صحابی کے واسطے سے آگے بعد میں آنے والی امت کو وہ حدیث ملتی ہے۔ بالکل اس طرح دین کے جتنے بھی مسائل ہیں اول سے لے کر آخر تک، ان سب کا واسطہ اور ذریعہ جو ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ جو بنے ہیں وہ کون بنے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام کوئی معصوم تھے گناہوں سے، معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہیں، ہاں اللہ نے انہیں محفوظ بنایا، اللہ نے انہیں مقبول بنایا، اللہ پاک نے انہیں مغفور بنایا، یہ تین وصف اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اول تو ان سے بہت کم گناہ ہوئے، اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو وفات سے پہلے اللہ پاک نے انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ پاک صاف ہو کر دنیا سے گئے، یہ مطلب ہے مغفور ہونے کا ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پر مقبول ہونے کا کہ اللہ پاک کے ہاں وہ مقبول بھی ہیں، کیوں نہ ہوتے جب اللہ پاک نے خود ان کو چنا، یہ سمجھائیے، اللہ پاک نے خود ان کو چنا، تو اس لیے معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ بھی ہیں، مقبول بھی ہیں اور مغفور بھی ہیں، یہ تینوں وصف اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے آج جمعے کے اندر بھی کہا کہ بھی صحابہ کرام کو ماننے کے حوالے سے، تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا، ان کا ادب احترام کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ بندہ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سارے لوگوں کے دلوں پر نظر کی تو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کے لیے مجھے چن لیا، پھر اللہ پاک نے دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نظر کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھی بنانے کے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، پھر اس کے بعد ایک روایت میں یوں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر 4 کو چنا، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مشیر بنایا، کچھ کو میرا داماد بنایا، کچھ کو میرا سسر بنایا۔ فرمایا جو ان کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کے اللہ کے ہاں کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے پاس یہ معیار اور پیمانہ ہے۔ کئی بار دفعہ یہ نوجوان آ کر کہتے ہیں وہ جی فلاں پروفیسر صاحب ہیں جی، فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں جی، فلاں انجینئر صاحب ہیں جی، فلاں ہیں جی، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی، پگڑی باندھے جی، وہ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں یار ان کی داڑھی نہ دیکھو، ان کی پگڑی نہ دیکھو۔ معیار یہ ہے، معیار کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اگر ایسے ایمان لائے نا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تب وہ ہدایت ان کو ملے گی، ورنہ انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ اصلیاں دین کے اساس ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، سینکڑوں بلا مبالغہ سینکڑوں حدیثیں تو ان سے روایت کی گئی ہیں جو سیاہ ستہ کے اندر بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اگر ان کو نعوذ باللہ ظالم کہہ دیا جائے، ان کے بارے میں مطلب کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ ان کی لوگوں کے ذہنوں سے ان کا وقار ختم ہو جائے، تو وہ جتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں وہ ساری کے ساروں سے اعتماد ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک سب سے اعتماد ختم ہو گیا۔
پھر ہم کیسے ان سے وہ روایات پر اعتماد کریں گے جو ان سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہیں؟ تو لہذا اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام سنی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے نسلوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک معیار ہمیں دے دیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان، ان کا عمل اس کو معیار سمجھے گا، اسی کو ہدایت ملے گی۔ جو ان کے ایمان پر اعتماد نہیں کرتا، ان کے عمل پر اعتماد نہیں کرتا، میرے مسلمان بھائیوں، وہ خواہ کتنے بھی وہ اچھی باتیں بظاہر کیوں نہ کرے، اور وہ خواہ کتنے بھی وہ لچھے دار جناب بیان کیوں نہ کرے، یاد رکھو وہ بندہ خود بھی گمراہ ہے اور آگے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، ضال اور مضل ہے وہ انسان۔ ٹھیک ہے جی، اس کی دعوت قطعاً جب اس کو وہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کے اوپر دھیان کرنا چاہیے۔ یقین کرو بڑی بڑی پگڑیاں گری ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی جناب وہ دین کے دعوے کرنے والے اور دیندار کہلانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخیوں کی وجہ سے میرے بھائیوں وہ گمراہی کے گڑھوں کے اندر جا کر گئے۔ ان کی پگڑیاں کچھ کام نہیں ہیں، ان کی داڑیاں کچھ کام نہیں ہیں۔ تو اب دیکھو نا میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین زمانہ پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد جو زمانہ میرے زمانے سے ملا ہوا، پھر ان کے زمانے سے جن کا زمانہ ملا ہوا، یعنی صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے 3 زمانوں کو بہترین زمانہ فرمایا۔ پھر فرمایا بعد میں جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگوں میں مٹھاپا عام ہو جائے گا، لوگوں سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، پہلے جا کر گواہی دیں، ساڑھی گواہی لو، نہیں کوئی مانگتا ہے پہلے گواہی دیں گے، فرمایا یہ برائیاں عام ہو جائیں گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہاں جی، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ پاک کی وجہ سے، جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ پاک کی وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا ان قریب اللہ اس کو پکڑ لے گا، ہے جی۔ تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ میں خیر ہی خیر ہے، تمام صحابہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں نا ان میں خیر ہے، کلہم فی اصحابی خیر، میرے تمام صحابہ میں خیر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کرو نا خیر کے ساتھ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے اپنے زبانوں کو روک لو، ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو، کوئی ایسا جملہ ان کے بارے میں نہ بولو۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم ہے میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے نا تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی حاصل کر جاؤ گے، ہے جی۔ اتنے فضائل ہیں قرآن پاک میں، تقریباً 450 آیات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے جی۔ دیکھو نا قرآن پاک نے جب سورہ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات بیان کی تو آخر میں اللہ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے صحابہ کو اس لیے ترقی دی تاکہ کافر ان کو دیکھ کے جلیں، نہیں سمجھ آئے، کافر ان کو دیکھ کے جلیں، ان کو غصہ آئے، کیونکہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، حضور پاک کی کھیتی ہیں، اس وجہ سے غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا اللہ اگر یہ لوگ آج ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ساری جو محنت اور پونجی تھی وہ بدر میں لا کے کھڑی کر دی ہے جی۔ تو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، تو لوگ کیا کرتے ہیں مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کرام کے آپس میں کچھ رائے کے اختلاف ہوئے ان کو لے کر ان کو برتان و تشریح کرتے ہیں۔ ایک نوجوان بھی میرے پاس آیا کہنے لگے جی وہ اللہ کے اتنے مقبول بندے تھے تو ان کے آپس میں اختلاف کیوں ہوئے؟ میں نے کہا اختلاف ہونا یہ کوئی اللہ کے مقبول بندوں کے خلاف ہے؟ میں نے کہا نبی اللہ کے مقبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نبیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوا، نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا اختلاف اگر دلیل کی بنیاد پر وہ برا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی ہیں، ان کے درمیان اختلاف قرآن میں موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اختلاف ہونا برا نہیں، مخالفت بری ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اختلاف وہ ہوتا ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو، اور مخالفت وہ ہوتی ہے جو ضد کی بنیاد پر ہو۔ ان حضرات کے درمیان اختلاف ضرور تھا لیکن مخالفت ہے نہیں تھی۔ اس وجہ سے جب روم کے بادشاہ نے اسی دوران جب آپس میں وہ ابتلا اور ازمائش کا زمانہ تھا، ہیں جی، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، تو روم کے بادشاہ نے سمجھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں بھائی، چلو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے خط لکھ دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میری بیعت کر لو ورنہ میں حملہ کر دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابھی تک جواب نہیں دیا، کسی نے جا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ روم کے بادشاہ نے تو خط لکھا ہے۔ آپ نے اس کا جواب لکھا اور آپ نے فرمایا اور رومی کتے اگر تیرا ہاتھ علی کی طرف بڑھا تو میں اپنے بھائی علی سے صلح کر کے علی کا سپاہی بن کے سب سے پہلے میں تیرے ملک پر حملہ کروں گا اور تیرے ملک کو تم دنیا کو جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حضرات کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اختلاف تھا،
یہ اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھے میرے مسلمان بھائی. اور سیدنا علی رضی کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا انہیں برا بلا نہ کہو، جس دن امیر معاویہ نہ ہوئے تو دیکھو گے کہ سر اپنی گردنوں سے کٹ کٹ کے گریں گے جیسے حنظل کا پھل درخت سے گرتے ہیں. اور پھر لوگوں نے دیکھا جب یزید آیا تو کیا ہوا، پھر بعد میں کیا ہوا، نہیں سمجھے. میرے معاویہ رضی اللہ تو اتنے علم علیم اور بردبار، وہ فرماتے تھے کہ میرے اور لوگوں کی طرح میں نے ایک بال کا بھی واسطہ میں اس کو بھی نہیں ٹوٹنے دیتا ہوں، لوگ کھینچو میں ڈھیل دے دیتا ہوں، وہ چھوٹے میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. حتیٰ کہ ایک بزرگ آئے سیدنا امیر معاویہ رضی انہوں نے کوئی عطیہ بھیجا، تحفہ بھیجا، درم دنانیر، انہوں نے سمجھا تھوڑے دیں، انہوں نے آ کر منہ پر مار دیا، نہیں سمجھا، آپ نے غصہ تک نہیں کیا. آج کا کوئی بادشاہ ہوتا قتل کروا دیتا، نہیں سمجھ، اتنے علیم اور بردبار وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے مسلمان بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو میرے معاویہ کے دسترخوان پر آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے پوچھا حضرت یہ کہ کھانا آپ ادھر کھاتے ہیں؟ فرمایا موقف ان کا زیادہ صحیح ہے، کھانا ان کا بہتر ہے. نہیں سمجھا، کھانا اہل شام کا بہت بہتر ہوتا ہے، کھانا ادھر کھاتا ہوں، یہ بھی اپنے بھائی ہیں، پھر اس کے بعد ادھر چلا جاتا ہوں. تو میرے مسلمان بھائیو یہ چیز ہے کہ ان حضرات کا اگر اختلاف بھی تھا نا، انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا نا، انہوں نے دین کا فائدے کے لیے اٹھایا، انہوں نے سمجھا اس میں دین کا فائدہ زیادہ ہے. ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کی نیتوں کو پاک اور صاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے میرے بھائیو. تو اب جن حضرات کے بارے میں اتنی وسیعت نبی علیہ السلام نے فرمائی، اتنی وسیعت ہے. وہ دیکھو نا، ایک بندہ کہنے لگا جی ان سے گناہ ہوئے، تو مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ ان کے گناہوں کا تذکرہ نہ کرو، اگر ان کے گناہ ہیں نا تو اس کو بھی اللہ نے معیار بنا دیا کہ یوں توبہ کرنی ہے بعد میں. نہیں سمجھے. ایک صحابی سے جب برائی ہو گئی نا جی، تو بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، ان کو پھر اس کے بعد ان کو پتھر مارے گئے اور خون کا فوارہ نکلا، ایک صحابی پہ گرا تو انہوں نے برا بلا کہہ دیا. حضور پاک نے بعد میں ڈانٹا، لیکن نبی علیہ السلام نے تم نے ان کو برا بلا کیوں کہا؟ فرمایا اب انہوں نے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دی ہے جی. فرمایا اگر وہ انہوں نے توبہ ایسے کیا کہ پورے اہل جہاز پر تقسیم کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دے. بتاؤ اس سے بڑا ایمان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے اپنے گناہ ہو گیا تو اپنی جان پیش کر دی کہ مجھے جو نا اللہ کے لیے مجھے پاک کر دے. لوگ تو گناہ چھپاتے ہیں نا، اگر وہ خفیہ توبہ کر لیتے تب ان کی توبہ قبول ہو جاتی نا، لیکن کہا نہیں مجھے میں اپنی جان پیش کرتا ہوں اللہ کے لیے. تو اس صحابہ کرام کا یہ مقام ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بنانے کے لیے چنا، اپنے ساتھی بنانے کے لیے چنا. اب کسی کو کیا منہ ہے کہ ان کو برتان و تشنی کرے؟ ہاں جی، کسی کو کیا حق بنتا ہے کہ ان کو اوپر انگلی اٹھائے؟ تو اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان حضرات کی برائیاں بیان کرے، ان کے آپس میں اختلافوں کو اچھالے ہیں جی، اور ان کے جو ہے نا وہ عیب لوگوں کے سامنے بیان کرے. بھائی تنقید تو اس پر کی جاتی ہے نا جس پر پہلے تنقید کی نہ ہو، یا کسی نے اس کے لیے تحقیق کی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے خود ان کا امتحان لے لیا کہ نہیں لے لیا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے اور ان کے لیے رزلٹ بھی سنا دیا کہ ان کے دلوں میں صرف تقوی ہے، اور تقوی بنیاد ہے اللہ کے قریب ہونے، اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تقوی ہی ہے ایمان کے بعد جو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.